بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں پاکستانی بہت کم رجحان رکھتے ہیں، اور سوئٹزرلینڈ ملک میں پاکستانی بہت کم تعداد میں جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ ان کا UK جانا یا اٹلی جانا یا امریکہ جانا یا کینیڈا جانے کا رجحان ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کا ایک اپنا پوٹینشل ہے اور اس میں بہت زیادہ روزگار کے مواقع ہیں، تنخواہیں بہت اچھی ہیں۔ تو سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کچھ چند مین باتیں میں کروں گا، آ کے شارٹ کٹ کروں گا تاکہ ویڈیو ذرا جلدی بن جائے۔ یورپی یونین کے اندر لگزمبرگ ملک کے بعد، لگزمبرگ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے بعد اگر کسی میں تنخواہیں اچھی ہیں تو وہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ ایک نارمل آدمی $3000 پر منتھ تنخواہ کماتا ہے، جو نارمل ایوریج سیلری ہے۔ لیکن اگر آپ نیشنل ایوریج سیلری پہ جائیں کہ قومی جو ایوریج سیلری بنتی ہے وہ $7000 بنتی ہے، سب امیر غریب سب کو ملا کے۔ لیکن اگر ہم 3000 نارمل آدمی کی تنخواہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے $3000 یہ بہت اچھی تنخواہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ والوں نے کام والوں کے لیے کچھ رولز بنائے ہوئے، خاص طور پہ انہوں نے جو آفس میں کام کرتے ہیں وہ لوگ 45 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے آفس میں۔ اس میں اوور ٹائم بھی وہ 4-5 گھنٹے اوور ٹائم ہی بنتا ہے، اس سے زیادہ وہ اوور ٹائم بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو ایک صحت مندانہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ملے اور ان کو یہ موقع بھی میسر آئے۔ جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، مثلا جو کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں یا ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، وہ لوگ 50 گھنٹے ہفتے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ آفس والے 45 گھنٹے ہفتہ، اور جو ٹیکنیکل فیلڈ والے ہیں وہ 50 گھنٹے ہفتے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایکسٹرا ٹائم کام کرتے ہیں دن کے ٹائم پہ تو آپ کو 125 گنا زیادہ، وہ 125% زیادہ آپ کو اوور ٹائم ملتا ہے۔ جیسے بات کر رہا تھا کوالٹی آف لائف، وہاں پہ صحت مندانہ زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ہر چیز میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا بزنس بھی ہے، وہ بھی اسی رولز پہ چلتا ہے کہ ہر چیز انسان کی سہولت کو دینے کے لیے۔ وہاں پہ سخت جاب کی گنجائش وہاں پہ بہت کم ہے۔ سب سے جو اچھی بات ہے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں کہ وہاں پہ جو ٹیکس ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کی آپ امیری کا راز، لوگوں کی امیری کا راز یہ سمجھ لیں کہ ان کو جو ٹیکس دیتے ہیں وہ صرف 22% ہے، جبکہ بعض ملکوں میں 33% ہے، بعض ملکوں میں 32% ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ میں تنخواہیں زیادہ ہیں لیکن ٹیکس صرف 22% ہے۔ لیکن اگر آپ اس ٹیکس کو، مثلا تنخواہ میں سے آپ کا 22% ٹیکس کٹتا ہے، تو جب آپ خریداری کرتے ہیں روزمرہ کی چیزوں میں، ان خریداری پہ بھی جو ٹیکس جاتا ہے اس ٹوٹل کو ملا کے وہ 40% سے زیادہ نہیں جاتا۔ اٹلی میں یہ 52% ہوتا ہے، سویڈن میں یہ 55%، 52 سے 55% چلا جاتا ہے مختلف ملکوں میں۔ لیکن سوئٹزرلینڈ جو ٹیکس کے لحاظ سے وہ جنت کاؤنٹ ہوتا ہے یہ والا۔ اس کے علاوہ ان کے جو رازداری کے ہیں، جو مثلا بینکوں میں رازداری ہوگی، ہر چیز میں رازداری ہوگی، کوئی کسی کو انفارمیشن نہیں مل سکتی آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اور یہ چیز سوئٹزرلینڈ کو بہت آگے لے کے جاتی ہے اور بزنس کو پھیلانے میں بھی اس کا باعث بنتی ہے۔ جو سب سے مین فائدہ ہے کہ اس میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ زبانیں ہوتی ہیں جو پاکستانی یورپی یونین میں مختلف ملکوں میں رہ کر سیکھ سکتے ہیں۔ مثلا جرمن زبان بولی جاتی ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہ 60% آبادی سمجھتی ہے۔ اس کے بعد فرینچ زبان ہے، وہ 22% آبادی سمجھتی ہے۔ اٹالین زبان بھی جو جنوب والا ہے سوئٹزرلینڈ کا، جو اٹلی کے ساتھ ملتا ہے، وہاں پہ اٹالین زبان بولی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں 8% لوگ سوئٹزرلینڈ کے اٹالین زبان بھی بولتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ فرانس سے یا جرمنی سے یا اٹلی سے موو ہو کے جا رہے ہیں تو آپ ان علاقوں میں جا کر رہ سکتے ہیں جہاں پہ ان علاقوں کی زبانیں بولی جاتی ہیں جو آپ کو سمجھ آ سکتی ہو۔ چونکہ موسٹلی لوگ اٹلی سے اور اسپین سے اور گریس سے آتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں کام کرنے کے لیے، تو اٹلی والوں کو تو آلریڈی فائدہ ہے کہ اٹالین زبان وہ بول لیتے ہیں۔ اسپینش کو فائدہ ہے کہ وہ اسپینش کے نزدیک ہے تھوڑی سی۔ اس کے علاوہ جو سوئٹزرلینڈ کا وہ ایک دنیا میں ایک جنت ہے۔ اگر خوبصورتی کی مثال دنیا میں کسی ملک میں بھی دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بھی ایک سوئٹزرلینڈ ہے، یا کوئی اور خوبصورت ملک یہ بھی ایک سوئٹزرلینڈ ہے، تو ایک خوبصورتی کی ایک مثال بن گیا وہ، اور رہنے والا آدمی کبھی وہاں پہ بور نہیں ہوتا۔ جو اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو علاج ہے وہ فری نہیں ہے، آپ کو انشورنس کروانی ہوتی ہے،
وہ انشورنس لازمی کروانی ہوتی ہے. تقریباً $250 فی منتھ وہ آپ کے انشورنس کے لیتے ہیں. پرائیویٹ انشورنس ہوتی ہے اور یہ آپ نے لازمی کروانی ہے. اگر آپ نہیں کرواتے 3 مہینے تک لگاتار تو گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے آپ کے خلاف. بچوں کے لحاظ سے یہ چیز ہے کہ جو بچوں کو ہر مہینے $200 بنتے ہیں تقریباً، یہ سوئس فرینک دیے جاتے ہیں بچوں کے فنڈ میں. جو اگر وہ بچے کسانوں کے بچے ہوں تو وہ 210 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر نارمل شہر میں رہنے والے تو 200 کم از کم سوئس فرینک وہ لازمی ہے بچوں کو دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بچوں کی تعداد بڑھنے پہ وہ بڑھ بھی سکتے ہیں. جو ان کا پرائمری سکول ہے بچوں کا وہ فری ہے. پرائمری سکول کے بعد ان کو پیمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. ٹیکس اسی لیے بہت کم ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ آپ کو سہولیات اتنی زیادہ نہیں دیتی جو آپ کو دوسرے ملکوں میں مل سکتی ہیں. اس لیے سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ ٹیکس کم رکھا ہے کہ آپ جو اپنی سہولیات ہیں وہ اپنے پیسوں سے خود ہی اویل کریں. اس میں علاج ہو گیا، بچوں کے بڑے بچوں کی تعلیم وغیرہ ہو گئی. ایک اور نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ مہنگائی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. آپ کو مکان کرائے پہ سستے نہیں مل سکتے. آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ملے گی بنسبت دوسرے ملکوں کے. تو جہاں پہ مہنگائی زیادہ ہو تو لازمی بات ہے وہاں پہ تنخواہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے سوئٹزرلینڈ میں تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. اب سوئٹزرلینڈ میں جانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو دوسرے ملکوں سے جو پاکستان انڈیا وغیرہ آنے سے وہ بہت مشکل ہے. کوئی ہائیلی پروفیشنل کوالیفائڈ ہو تو وہ جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یورپ میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس یورپین ملک کی نیشنلٹی ہے، اٹلی، اسپین، یونان، کسی ملک کی آپ نیشنلٹی لی ہے اور آپ سوئٹزرلینڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یا پاسپورٹ ہو اس ملک کا یا ID کارڈ ہو. وہ جا کے وہاں پہ آپ کمون میں، جس کو بلدیہ آپ بولتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور رجسٹر کروانے کے بعد ہی آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن رجسٹر کروانے کے لیے بعض اوقات کمون آپ سے جاب کا کنٹریکٹ مانگ سکتا ہے کہ آپ ایک جاب کا کنٹریکٹ دیں. اس جاب کے کنٹریکٹ پلس آپ کو گھر کا ایڈریس یا آپ بولتے ہیں جس کو ریزیڈنٹ چاہیے آپ کو وہ لازمی چاہیے کمون میں رجسٹر ہونے کے لیے کہ اب آپ یہاں پہ ریزیڈنٹ ہو. اس کے بعد آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. تو جاب کنٹریکٹ اور ID جس ملک سے آ رہے ہیں یا پاسپورٹ آپ لے کے تو آپ وہاں پہ اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آبادی صرف 85 لاکھ ہے اس ملک کی اور ہر سال 70,000 نئے آدمی سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ان کی آبادی بڑھ رہی ہے. ہر سال آبادی بڑھ رہی ہے. اس آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ ترقی زیادہ کر رہا ہے. جاب زیادہ نکل رہی ہیں، ہر چیز کے مواقع زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس وجہ سے سوئٹزرلینڈ ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے. اگر آپ ایوریج انکم دیکھیں جو بزنس والوں کو ملا کے اور سب کو ملا کے وہ دنیا میں ہائیسٹ ملکوں میں چلی جاتی ہے. میں جو پہلے انکم آپ کو بتائی تھی وہ صرف کام کرنے والوں کی انکم تھی جو 7,000 تھی منتھلی. لیکن اگر آپ بزنس والوں کو بھی ملائیں جو ایوریج نیشنل انکم اس کو ملائیں تو وہ تقریباً $62,000 فی سال بنتی ہے. تھوڑی رقم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ، رب رکھا، شکریہ.